اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جواب نامے کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو بہت بڑا ایک ایونٹ ابھی ریسنٹلی ہوا افغانستان میں طالبان کی فتح، اس کے اوپر یہ ایپیسوڈ ہے، اور ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں گے، وہ خالد محمود عباسی صاحب ہیں، ہمارے سینئر اینالسٹ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے طالبان کی یہ فتح اور افغانستان کی یہ جو نئی صورتحال بنی ہے، اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھیں، اور بیہائنڈ دا سینز بھی جو چیزیں چل رہی ہیں یا پاسبلی ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ بات کریں اور آپ کے سامنے کچھ وہ پہلو بھی کھول کے سامنے لائیں۔ خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، افغانستان بہت بڑی ڈیولپمنٹ، طالبان کا وہاں پہ حکومت بنانا، فتح یاب ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکیوں کا اور وہ طاقتیں جو بہت غرور کے ساتھ افغانستان میں تقریباً کوئی 20 سال پہلے آئی تھیں، ان کا اس طرح وہاں سے انخلا ہونا، یا اگر ہم لائٹر نوٹ پہ کہیں کہ دم دبا کے بھاگنا، تو سر یہ بڑی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹس ہیں اس ریجن کی۔ تو کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ آج کا افغانستان اور یہ ساری تبدیلی کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر، بہت بڑا واقعہ ہے یہ، گیم چینجر بھی چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، یہ تو یعنی تاریخ بدل دینے والا واقعہ ہے۔ آپ کو یعنی اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو تہذیبوں کی جنگ تھی۔ یہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ تھا، لیکن یہ کہ بہرحال پتہ نہیں سلپ تھی یا حقیقت تھا کہ بھئی یہ صلیبی جنگ کا آغاز بش نے کیا تھا۔ تو اس میں ایک طرف اگر وہ کیفیت تھی کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی اور جو آپ کہیں کہ ملٹری مائٹ، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف بس پامردی مومن والی بات تھی، جو اپنے نظریات کے ساتھ، اپنی روایت کے ساتھ جو بھی ان کی ہیں اس کے ساتھ وہ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو یعنی جو بھی آپ زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہونے والی بات تھی، اور جب یہ بات ہو گئی ہے تو جس تہذیب کے لیے آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، اس کی سب سے گاڑی صورت، وہ اس کے جو حاملین تھے ان کی فتح ہونا، در حقیقت یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ یعنی اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے آنے والے دور کی، اس کی ایک جھلک ہے جو اس کے اندر سے آپ کو نظر آنی چاہیے، کہ یہ کچھ اللہ کے بڑے منصوبے کا یہ ایک حصہ۔ اس کے بغیر یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی نصرت سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی نصرت کے نتیجے میں ہونے والی بات ہے۔ بے شک۔ سر، آپ نے ٹرننگ پوائنٹ کا لفظ استعمال کیا، تو ہم اس کو ٹرننگ پوائنٹ کیا صرف افغانستان کے لیے دیکھ رہے ہیں یا افغان قوم کے لیے دیکھ رہے ہیں، یا یہ ملت کے لیے اور امت کے لیے کوئی ٹرننگ پوائنٹ کیا کہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب نوع انسانی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جب ہم تہذیبوں کی کشمکش کی بات کریں یا تصادم کی بات کریں، تو نوع انسان یعنی یہ اصل میں حق و باطل کا ایک جو ہے نا وہ کشمکش چلتی رہتی ہے، تاریخ اسی پر گواہ ہے۔ اور جیسے دن اور رات، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ حق و باطل، کبھی حق کا غلبہ ہوتا ہے کبھی باطل کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ بھی دیکھنے کو ملا ہے وہ اپنی شکستیں ہی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ جو بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ٹیپو سلطان ہے، تو سراج الدولہ ہے، تو وہ تحریک شہیدین ہے، تو جو بھی آپ پڑھ کے تو آخر میں اور تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو ایک ٹریجک اینڈ یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے سوا یعنی ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں اس کے یعنی 400 سال کا تقریباً یہی ہے نا۔ بالکل، آپ ادھر چلے جائیں جناب، پہلی جنگ عظیم میں دیکھیں، وہ مرد بیمار ترکی، اس کا جنازہ نکل گیا، پھر یہ کہ امت مسلمہ بٹ گئی، کٹ گئی، عراق کا تورا بورا ہو گیا، افغانستان میں کیا ہوا، شام میں اب دیکھیے کیا ہوا۔ تو ہمیں کچھ کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ملتی پوری اس میں نا، اور اس میں یہ پہلی بڑی خبر ہے جو یعنی آپ جسے منا سکتے ہیں، جس پر آپ خوشیاں منا سکتے ہیں، جس کو سر ڈیسائسو وکٹری ہم ڈیسائسو بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ ابھی بہت سے مراحل آگے باقی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس مرحلے پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک
یعنی ناممکنات کا معاملہ ہے جو مطلب سر حربی میدان میں تو کم سے کم ایک ڈیسائسو جی وکٹری، بالکل عربی میدان کی حد تک کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر کلیش آف سویلائزیشنز کی آپ نے بات کی، ایک کتاب بھی سیمیول پی ہنٹنگٹن نے لکھی جس کا بڑا چرچا بھی ہوا، بیسٹ سیلر بنی، تو اس میں بھی وہ کلیش آف سویلائزیشنز کو کھول کے سامنے لا دیں. یعنی کہ یہ ایک نریٹو ہے جو ویسٹ کے تھنک ٹینکس نے بلڈ کیا اور پچھلے تقریباً 20-25 سال میں یہ بلڈ ہوا ہے. تو وہ جو سویلائزیشنز کی سر ہم بات کرتے ہیں، وہ سویلائزیشنز کیا ماضی کی روایت سے جڑی ہوئی ہے یا وہ مذہبی اقدار کے اوپر ہے یا وہ ویسٹ اور ایسٹ کا کلیش ہے؟ جو اسلامی سویلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں سر پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا، جب کلیش کی ہم بات، یعنی جب کسی بھی سویلائزیشن کو دوسری سویلائزیشن کے ساتھ ہم کلیش میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی اور اس کو پھر نیریٹ کرتے ہیں، اس پر ہم تھیسس لکھتے ہیں، تو یہ پروپیگنڈے کے حربے کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. وگرنہ ایک آدمی جو مسلح ہو، ریفارمر ہو، اس کو تو دیکھنا چاہیے یار اس سویلائزیشن کی یہ چیزیں اچھی ہیں، اس سویلائزیشن کی یہ چیزیں اچھی ہیں، ان کو ملا کے جیسے آپ سنتھیسس کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایک انسانیت کا ہمدرد جو شخص ہوگا وہ تو یہ کام کرے گا. جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال نے کیا ہے، اور بھی ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے کیا ہے، مولانا مودودی نے کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. لیکن یہ کہ وہ لوگ کہ جو کانفلکٹ کی بات کریں، کلیش کی بات کریں، تو وہ ان کا ایک سرٹن ایجنڈا ہوتا ہے. صحیح. اور بیسیکلی یہ ضرورت تو وہی ہوتی ہے، ایک خوف اپنے چور ہونے کی وجہ سے، چونکہ آپ ظالم ہو، آپ کو خطرہ ہے کہ مظلوم کسی وقت ریئیکٹ کرے گا، تو وہ جو پریمپٹیو میئرز جو آپ نے لینے ہوتے ہیں، یا جو بعد میں پریمپٹیو ڈاکٹرائن بنی ہے باقاعدہ، اس میں اپنے لوگوں کو خوفزدہ کر کے، تو ایک تو ان سے پیسے اینٹنا ہوتے ہیں، اپنے کہاں ہوتے ہیں وہ کہنے کو آپ کی پبلک ہے، اصل میں تو وہ آپ کے وہ بیل ہیں جن کی محنت کا پھل آپ نے کھانا ہوتا ہے. تو ایک تو ان سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے اور انہیں خوف میں مبتلا کر کے اور اپنی تجوریاں بھرنی ہوتی ہیں، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی جہاں سے آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں روشنی کی کوئی رمک نو انسانی تک نہ پہنچ جائے، یہ ہماری عوام ہمارے نیچے سے نہ پھسل جائے، یا جن کو ہم لوٹ کھسوٹ رہے ہیں کہ یہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے، تو پھر اس کو ایک نفرت کا اور خوف کا اور وہ ایک سمبل بنانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ باقاعدہ بلڈ کیا جاتا ہے، یہ نیریٹو بنایا جاتا ہے. تو وہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ ایک اعتبار سے فیکچوئل بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس تہذیب کو مٹا دینا جو آپ کے لیے خطرہ ہے. یعنی وہ خوف آپ نے کریٹ اس لیے کیا ہوتا ہے، یا ان کے بارے میں آپ نے وہ سارا پروپیگنڈا کیا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ تو اس کو نپ دا ایول ان دا بڈ، تو اپنے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو جہاں تک تو نیریٹو بلڈ کرنے کا تعلق ہے، اس کے پیچھے تو مقاصد، یعنی وہ بیسیکلی کلیش ہونا نہیں چاہیے یا تھا نہیں، صحیح، وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے پہلے اسے منوایا گیا اور پھر ان کو یعنی بےخونی کے لیے اقدامات اٹھائے گئے. لیکن ہوا اس کے برعکس. یہ ہے جس بات کو میں چاہ رہا تھا کہ سامنے آئے. یہ تو آگ سے جو ہے نا، وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نکل آئے تھے، یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی. بالکل ٹھیک. سر ہم نے یہ کلیش کی بات کی، کلیش آف سویلائزیشنز، تو ایک طرف یہ بڑا آج کل نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، خاص طور پہ طالبان کی فتح کے بعد، کہ اب وہ جو کلیش آف سویلائزیشنز میں یہاں پہ ایک فتح ہوئی ہے اور کلیش کی صورت اب بلڈ ہوگی یہ کہ فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ تو ایک نریٹو ہے، زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور طالبان سے باہر جو امیدیں لوگ لے کے بیٹھے ہیں ان کے اندر یہ خواہشات موجود ہیں. لیکن اس کے بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جب طالبان کے اپنے اسپوکس پرسن سامنے آئے تو انہوں نے جو اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ دا فیس آف نیو طالبان، وہ جب سامنے رکھا تو وہ تو بڑا پیسو تھا، بڑا نیوٹرل تھا اور بڑا انکلوسیو تھا. انہوں نے خواتین کی رائٹس کی بات کی، انہوں نے اقلیتوں کے رائٹس کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے نیبرز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہم کسی بھی قسم کی اینٹی اسٹیٹ کو ایکٹیویٹی اپنے بارڈر سے باہر نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو کلیش کا ایک کانسیپٹ بلڈ ہو رہا تھا اور دوسری طرف یہ جو ایک نیا فیس ہے طالبان کا، تو دو یہ متضاد لگتے ہیں بظاہر. تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ سر دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اگر آپ اپنی جگہ پہ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بدلے ہوئے طالبان ہیں، بہت ماڈریٹ قسم کے طالبان ہیں. بعض اعتبارات سے یہ یعنی
جو پاکستان کی بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعتیں اور تنظیمیں ان سے بھی آگے کی چیزیں ابھی جو آئے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے اہل تشیع کی مجلسوں میں بھی شرکت کر لی. یہاں تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے, نہیں جا سکتے. وہ خواتین کو بے دھڑک انٹرویو دیتے ہیں. یہاں درس قرآن یا کوئی اس طرح کی محفل بھی آپ یعنی بڑی ترقی یافتہ جماعتوں میں بھی دیکھیں نا کہ جی آپ وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے جس میں کوئی خاتون اینکر ہو یا وہ کوئی مہمان ہو. تو اس طرح کے بھی یہاں اس سے زیادہ آپ کو سختی نظر آئے گی. تو وہ اس معاملے میں بڑے آپ کو وسیع القلب نظر آئیں گے. اور یہ بالکل اس سے مختلف لوگ ہیں. یعنی وکٹری مختلف نہیں ہے, فتوحاتی مختلف نہیں ہے, بلکہ یہ کہ بالکل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. افغانستان کی حد تک ان حالات کے عین مطابق ہے جیسا ہونا چاہیے. یعنی وہاں کی جو بھی ایک عمرانی سوشل تھاٹ ہو سکتی ہے اس کی سطح پہ ہے. دوسری طرف جو بات ہے نا کہ یہ یہاں رکے گا نہیں پھیلے گا, وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اسے طالبان پھیلائیں گے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسے ایکسپورٹ کریں گے, وہ خود ہوگا. اب یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں. اب مطلب ان کے پڑوس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں 20 سال دبا کے رکھا گیا, گھٹن ہے, لوگ غائب کر دیے گئے, بات نہیں کرنے دی. ابھی بھی آپ وہ طالبان لفظ لکھیں تو آپ کا وہ جو ہے نا اکاؤنٹ وہ ہو جائے گا, بند کر دیا جائے گا یا ریسٹرکٹڈ کر دیا جائے گا. تو یعنی کیا کیا کچھ نہیں ہوا. ہم نے جنگ لڑی, ہم نے وہ ان کے سفیر کو پکڑ کے دیا, یو ٹرن لیا, پورا اپنا جو ہم نے یوں سمجھے نظریہ پاکستان سے ہی دستکش ہو گئے. تو ان 20 سالوں نے ایک گھٹن کی کیفیت پیدا کی ہے آپ کے دینی طبقے میں, دینی جماعتوں میں, یا وہ لوگ کہ جو یہاں پہ ہمارے اب لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے. ایک اعتبار سے تو ایک فیلڈ اسٹیٹ کا نقشہ ہم پیش کر رہے ہیں, کوئی قانون نہیں. اب آپ یہ کہانیاں تو ہم سن رہے ہیں نا, مینار پاکستان پہ کیا ہو گیا, موٹر وے پہ کیا ہو گیا. تو یہ یعنی بدامنی ہے, بے سکونی ہے, ڈاکے پڑتے ہیں, ظلم ہے, رشوتیں ہیں, کرپشن ہے, یہ سارا کچھ تو یہاں پہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف آپ بات نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ غائب ہو جائیں گے, آپ کی زبان کاٹ لی جائے گی, آپ کے ہونٹ سید لیے جائیں گے. تو ایک گھٹن کی کیفیت ہے. تو سر جب ایک کسی جگہ پہ کوئی دبے ہوئے لوگ, ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی کامیابی عطا کرتے ہیں, تو ہر جگہ دبے ہوئے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے. ان کو ایک نیا جذبہ مل جاتا ہے, ان کو نیا حوصلہ مل جاتا ہے کہ یار وہ بھی انسان ہی ہے نا جو وہاں تک پہنچ گئے, اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں پہنچ گئے, تو ہم کیوں نہیں. تو یہ سر ہر جگہ پہ ہوگا جہاں پہ بھی جذبہ کہیں وہ موجود ہے, تو ہر اس جگہ پہ حوصلہ ملے گا, امنگ پیدا ہوگی, ایک نئی جو ہے انگڑائی جو ہے وہ آئے گی, اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں, یہ لازمی آگے بڑھے گا. یہ امپلیکیشن اس کی ہے ہی ہے, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. تو اگر کوئی اس خطرے کا اظہار کر رہا ہے تو بے جا نہیں ہے. تو وہ ان کا وہ فیس اس طرح کا ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کا یہ امپیکٹ ہے نا یہ ایک بالکل دوسری بات ہے, اور یہ ہوگا. تو سر یہ جو فیس ہے یہ کیا حکمت کے تحت ہے, اور کیا انر کور ان کا ابھی بھی خالص ہے جس طرح کہ آپ نے پہلے دیکھا, لیکن شعوری طور پہ سر یہ بہت اہم بات ہے, ارتقا ہو چکا, لیکن اس کا وقت کے ساتھ پتہ چلے گا سر, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے خدشات بھی جڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ ایک یعنی ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ان کا عارضی فیس ہے, وہ استحکام تک کے لیے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ والا فیس رکھ رہے ہیں, اور جو ہی انہیں استحکام حاصل ہوگا تو وہ اپنے پرانے طالبان والے سٹائل پہ چلے جائیں گے. ان کا کہنا یہ ہماری سمجھ جیسے مطلب حسن ظن کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اس طرح کے طالبان پھر نہیں بنیں گے, بلکہ یہ کہ وہ اسی کو لے کے چلیں گے. اس طرح گئے تو پھر ایک ریٹیلیشن ہوگی اور ایک جو ہے نا وہاں پہ بدامنی پھیلے گی, انریسٹ ہوگا, اور ان فائٹنگ تک بھی بات جا سکتی ہے. تو یہ ہماری وہ ہیں. اس کے بیچ میں ایک بات اور بھی ہے کہ اصل میں ویسٹ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ واپس اس چیز کی طرف جائیں گے, وہ اس بدلے ہوئے فیس سے پرسیو کیا کر رہے ہیں,
اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں واپس ادھر نہیں جائیں گے؟ ہم کیا یہ اس میں فرق ہے، ہماری پرسیپشن میں اور ویسٹ کی پرسیپشن میں فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ پرسیو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ دین پر بھی کمپرومائز کریں گے، یہ احکام الہی پہ بھی کمپرومائز کریں گے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے وہ ریجیڈیٹی چھوڑی ہے، تو یہ جو ہم جسے فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، تو یہ ہر شے سے وہ پیچھے ہٹ کر تو ایک نیا سٹانس لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں یہ سیکولر ہو جائیں، سیکولر ہو جائیں. تو یہ انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ 20 سال لڑنے کے بعد پھر سیکولر ہو جائیں گے. تو وہ اس نقطۂ نظر سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واپس اتنے جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ان کی سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ بالکل ماڈریٹ ہو گئے ہیں اس معنی میں جیسے کوئی ماڈرنسٹ ہوتا ہے، تو پھر تو وہ یقین رکھیں کہ وہ واپس ادھر جائیں گے، جیسے ہماری مثالیں ملتی ہیں. جی، لیکن جو ہماری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے، وہ ادھر ہی کھڑے ہیں. وہ ماڈرنسٹ نہیں ہوئے ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ ہی ہیں. انہوں نے اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اپنے جھنڈے پہ کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے مشورے کا کہا جی مشورہ ہوگا، لیکن مشورے کا فورم اپنا جو بھی ان کا روایتی طریقہ ہے وہی تشکیل دیا ہے. یعنی وہ تو مباح کام تھا نا کہ وہ اگر وہ اس کی پارلیمنٹ والا بھی نظام کر لیتے جو اشرف غنی کا تھا ویسے کر لیتے. نہیں، وہاں کا ہمارا جو روایتی طریقہ وہی ہوگا، مشورے کا طریقہ وہ رکھیں گے ہم. تو اس کا مطلب یعنی ہم یہ لے رہے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں پر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. جہاں پہ ان کے اندر روایت کی سختی، یعنی اپنی لوکل روایت کی سختی تھی، اس کو انہوں نے، یا جو اپنی کم علمی کی وجہ سے مسلکی قسم کی سختی، جیسے اہل تشیع کے ساتھ معاملہ تھا، تو اس یا جو جس کی گنجائش تھی اسلام میں انہیں نظر آئی کہ بھئی عورتوں کی تعلیم کو اسلام منع تو نہیں کرتا، ان چیزوں کو انہوں نے ٹھیک کیا، یعنی اپنی کریکشن کی ہے، اصلاح کی ہے. ہماری پرسیپشن یہ. تو اس اعتبار سے کل جب وہ دینی احکام نافذ کریں گے تو پھر ویسٹ یہ پروپیگنڈا کرے گا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے یہ واپس جائیں گے تو واپس چلے گئے، تو ہم نہیں سمجھتے وہ واپس گئے. انہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں یہاں قانون اسلام کا چلے گا. تو لیکن جو خطرے کی بات فرض کریں کہ وہ ان چیزوں پر بھی کمپرومائز کر لیں، تو پھر حقیقت کے اعتبار سے یہ تو کل ثابت کرے گا کہ ان میں اور پھر اردگان صاحب میں فرق کوئی نہیں رہے گا. جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ساز باز کر کے آئے ہیں تو یہ مل کے آئے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، تو یہ تو کل کا عمل بتائے گا نا. کل اگر وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اب انہیں اقتدار جو ہے وہ عزیز ہو گیا. اب ان کو بھی جد و جہد کرتے ہوئے 96 میں آئے تھے، چلیں 1-2 سال پہلے بھی لڑے ہوں گے، تو 26-27 سال ہو گئے. تو اس عرصے میں ان کی بھی پوری ٹیم بدل گئی ہے، نئی ٹیم آئی ہے. اس سے انہوں نے سیکھ کے تو انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا، وہ ریاست مدینہ نہیں بن سکتی، تو ٹھیک ہے جتنا بن سکتا ہے اتنا بنا لیتے ہیں، باقی کو ہم بھی تو سر ان کے لیے ایک مثال ہے نا کہ ہم نے بھی تو انلائٹنڈ ماڈرنزم. جی جی، تو یعنی اگر یہ بات ہوتی ہے نا تو پھر یہ سمجھیں گے کہ بھائی جیسے یعنی اور جگہوں پہ اپنے حکمران مسلط کیے گئے ہیں، تو اشرف غنی اینڈ کمپنی جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے، تو ذرا فعال عنصر تھا، تو اب انہوں کو ہائر کر لیا گیا، پھر یہ سمجھا جائے گا. یہ بس ایک خطرے کی بات ہے. باقی ہمیں امید یا توقع یہ نہیں ہے. امید ہماری توقع دوسری ہے کہ وہ اپنے اسی سٹانس پہ رہیں گے جس کے لیے 20 سال انہوں نے جدوجہد کی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ 95% وہی بات ہے، اسی کی توقع ہے. بس 1-5% یہ خطرے کی جگہ اپنی جگہ پہ یہ چیز موجود ہے. بالکل خدشات تو سے ظاہر رہتے ہیں کہ جب تک شیطان دنیا چلیں وسوسے کے درجے میں صحیح لیکن ہے صحیح. بالکل، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امید در حقیقت اس فتح سے یہی ہے. اصل میں اس امید کی وجہ یعنی اس جو بھی ہمارے پاس خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں کہ آخری زمانے میں دین کا غلبہ ہوگا، اور تو اس چیز میں پھر ہمیں ایک یہ یقین ہے نا کہ آخر اس کا کہیں سے آغاز بھی ہوگا. بالکل. تو جب اینڈ ہمیں معلوم ہے تو کہیں تو اس کی جو ہے نا آثار بھی تو کہیں ظاہر ہوں گے، تو اس لیے وہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے آغاز کی طرف یعنی پہلا قدم ہے. بالکل سر، آپ نے اچھی بات کی کہ میں آپ کو اب اس سائٹ پہ ہی لانا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور اینگل سے بھی اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں. سر اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو اب جب ایک وہ قوم جو 40 سے زیادہ ہی ہو گیا حالت جنگ میں ہے،
اب جب وہ جماعت جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کے تو آج واپس اللہ نے ان کو حکومت دی ہے، تو لاجکلی یہ بھی بات لگتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کریں، اپنی قوم کے لیے بہتر سوچیں. مطلب یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جنگجو ہیں اور یہ ہر وقت حالت جنگ میں ہی رہیں گے یا شاید ان کی تقدیر ہی ہے، یہ بھی تو تھوڑی زیادتی کی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس خطے کو دیکھیں تو اس میں سر جو اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے جو جیو پولیٹیکل اسٹرکچرنگ یا ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے. سر یہ اپنی بات آپ جو اٹھا رہے ہیں یہ یاد رکھیے، جی بھولیے نہیں، لیکن میں بیچ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی بالکل، جنگجو ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی جنگجو کے ساتھ ایک وحشی کا تصور ہمارے ذہن میں، بالکل، خاص طور پہ ویسٹ کا یہ دیا ہوا. ٹھیک ہے. تو یعنی سویلائزیشن کا کمال کیا ہوگا جی کہ آپ پر کسی نے تھوک دیا، آپ اسے قتل کرنے کے قریب تھے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا کہ اب میرا پرسنل معاملہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے زیادہ سویلائزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اب ان کو دیکھیے جن کو 20 سال آپ نے ہر طرح کے جبر و ستم کا نشانہ بنایا، ان کی مطلب یعنی تذلیل کی انسانی سطح پہ سے نیچے حیوانی سطح پہ لے کے گئے. آج ان کے پاس اختیار ہے، بندوق ان کے ہاتھ میں، انہوں نے کوئی بدلہ لیا؟ کوئی بدلہ نہیں، عام معافی. تو اس کے مقابلے میں آپ ذرا دیکھیں عراق میں امریکہ کی فوجیں داخل ہوئی تھی، سویلائزڈ کنٹری کی. اسی افغانستان میں امریکہ کی فوجیں داخل ہوئی تھی، نیٹو کی سر. ٹھیک ہے. اور جن ملکوں کی افواج نے اپنے ہی علاقے فتح کیے ہیں، کسی دشمن کا نہیں بھی کر سکے تو اپنے ہی بستیاں اجاڑی ہیں، ویران کی ہیں. ذرا ان کی سٹائل کو دیکھیں، ان کے انداز کو دیکھیں. ان کا تو یہ دیکھ کے تو سر وہ جو یاد آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تھا نا کہ اس بستی میں داخل ہو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ. تو یہ تو یعنی بڑا عاجزانہ انداز سے انہوں نے یہ سارا ٹیک اوور کیا ہے. تو یہ خود ایک نشانی ہے ان کی سویلائزیشن کی، ان کے مہذب ہونے کی، ان کے ڈسپلن ہونے کی، آرگنائزڈ ہونے کی. ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھے تو. یعنی بغیر کسی کشت و خون کے، بغیر کوئی انتقامی کارروائی کے، بغیر کوئی پرانا غصہ نکالے، انہوں نے بہت سموتھلی سارا جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی شاید یاد تازہ ہو گئی جب انہوں نے یہ. تو سر اسی بات کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہے تھے کہ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس ریجن کے اندر اب جو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے، جس میں ایک سا ریجنل بلاک تو پہلے بنتا ہوا نظر آیا ہے، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان، افغانستان، ایران، ٹرکی، پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس. تو سر جب اتنی ہیپننگ جگہ ہے اور اب کہتے ہیں نا کہ جو نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے وہ اس ریجن کے اندر ہوگی. یورپ، امریکہ تو وہ بستیاں ہیں جو کہ اب اپنے زوال کی طرف جا رہی ہیں، کیپٹلزم کا پورا وجود. تو اس اپرچونٹی میں جب طالبان کو یہ فتح ملی اور حکومت ملی ہے تو یہ تو ایک لاجیکل چیز نظر آتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی قوم کو ری بلڈ کریں. بالکل. اس میں چائنا ان کا پارٹنر ہے، رشیا ان کا پارٹنر ہے، ہمارے پاس ٹریڈ روٹس ہیں، سینٹرل ایشیا کے وسائل ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا، اور جو آپ نے بھی بات کی کہ کوئی وحشی قوم تھوڑی ہے. مطلب ان کی اگر آپ وہ جو ویسٹ کا ایک بنایا ہوا نریٹو یا ان کی ایک وہ جو تصویر ہے اس سے ہٹ کے حقیقت دیکھیں تو واقعی وہ تو یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا، اگر ہم زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جی یہ تو یہ اپنا ایک مکمل ایک علاقہ بنتا ہے. بالکل. اور اس کی نہ کوئی پابندیاں اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، نہ کوئی جنگ اس پر مسلط کی جا سکتی ہے. بہت بڑا یعنی اپنی جگہ پہ ایک سارے وسائل سے معدنی وسائل، سمندر، اور ایک دوسرے کے کوآپریشن کے ساتھ آپ بڑی بہترین زندگی بسر کر سکتے ہیں. بلکہ یہی تو سونا اگلتا علاقہ ہے. بالکل. سارے ویسٹ کو معدنیات ہوں، وسائل ہوں، سارے یعنی آپ را مٹیریل ہو، سارا یہاں سے جو جا رہا ہوتا ہے. سر پورا یورپ جو ہے وہ ونٹرز میں روس کے تیل یا مڈل ایسٹ کے تیل سے ہی سروائیو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مطلب یہ تو یعنی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے بات بالکل ٹھیک ہے. جی. اور شاید اس وقت ان کے واپس یعنی جو دنیاوی سبب بنا ہے وہ یہی بنا، یعنی کچھ علاقائی طاقتوں نے مدد اسی غرض سے دی ہو، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا اسٹرانگ فیکٹر ہے اپنی جگہ پہ. لیکن جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ جو گریٹر پلان ہے جو پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ والا اتحاد زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ آئے گا نا اس میں.
آپ کہیں اور گاڑی کو کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں، باقی خطے کی طاقتیں کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہیں، اور خاص طور پہ چائنا. اب رشیا تو وہ چیز اتنی نہیں رہی ہے، لیکن رشیا بہرحال اب بھی بہت بڑی بلا ہے. لیکن اب جو دنیا میں ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور جس کا مستقبل لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ تو چائنا ہے. تو چائنا تو کبھی بھی اس پین اسلامزم کی طرف جانا پسند نہیں کرے گا، اور اسلامک آئیڈیالوجی کو تو بالکل ہی پسند نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ کوئی دیر پا اتحاد نہیں ہو سکتا اس بنیاد پر. ہاں، جتنی دیر تک ہم یعنی ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے تیار رہیں تو تب تک یہ اکنامک کی بنیاد پر ہم جڑے رہ سکتے ہیں. لیکن جو ہی کوئی خطہ ان میں سے اسلام کی طرف مراجعت کرے گا اجتماعی سطح پر تو کانفلکٹ کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ کوئی دیر پا اتحاد نہیں ہوگا. اگر اس وقت چائنا سپورٹ بھی کر رہا ہے، رشیا سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہو تو تب تک ہے جب تک امریکہ نیوٹرلائز نہیں ہوتا. ٹھیک. کیونکہ بڑی بلا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے چلیں جی ساتھ ہو گئے. لیکن کل اگر کسی طرح سے وہ امریکہ کہے جی میں امریکہ بس، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، جو تیل کے کنویں جس نے مرضی قبضہ کرنا ہے، جاؤ سعودیوں کی جگہ جو مرضی اور لے آؤ، ٹھیک ہے نا، میں اپنے وائسرائے سے دستکش ہوتا ہوں. تو اس کے بعد پھر تو آپس کا کانفلکٹ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس چیز پہ آ جائے گا. آپ نے اس کی نشاندہی بھی کی کہ ہماری امید تو یہی ہے کہ ان کا جو انر کور ہے وہ ابھی بھی خالص ہے، اور وہ اپنے بالکل جو اقدار ہیں ان کے اوپر اور مضبوط بڑی اسٹرانگ امید ہے یہ. لیکن یہ کہ صرف ان سے ہی وہ ساری چینج نہیں آئے گی. یہ بھی بعض لوگوں کی، یعنی یہ تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تشکیل کر رہے ہیں نا. مختلف دنیا کی جگہ مسلمانوں کو یہ 20 30 40 سال ہو گئے ہیں. اب کشمیر بھی تو ہے نا، وہ تو 1948 سے مسئلہ کھڑا ہے، اس کو تو 74 سال ہو گئے ہیں. تو یہ جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کی چھلنیاں لگی ہوئی ہیں تو سمجھ لیں حزب اللہ کے مختلف وہ جو ہے نا بازو تیار ہو رہے ہیں. اور یہ جو مختلف بازو تیار ہو رہے ہیں ان میں 3 تو بہت اہم باتیں جو اقبال نے کہی ہیں. اس میں ایک ہے نطق عربی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ذہن ہندی، اور ایک ہے شکوہ ترکمانی. تو یہ میں کھول دیتا ہوں سر. یہ جو مطلب ابھی جو آپ کی فتح ہے یہ شکوہ ترکمانی ہے. ویسے بھی ان میں یہ یعنی ترکیون نسل لوگ بھی ہیں، اور وہ جو آپ کی جو ایک عسکری طاقت ہے یہ شکوہ ترکمانی ہوگی. آپ کی قوم بھی تو سر وہی ہے نا جو سینٹرل ایشیا سے نیچے ہے، وہی ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے اس میں اشارہ تو وہ ہے نا جو آپ کی وہ عظمت رفتہ میں جو خاص طور پہ سلطنت عثمانیہ کا، ٹھیک ہے، وہ جو آج کل ہم ڈرامے جو دیکھ رہے ہیں، بالکل، تو وہ شکوہ ترکمانی ہے جو آپ کا جو بہت آپ کی سلطنت عظمت پوری دنیا میں جو آپ کا ڈنکا بجتا تھا. اور نطق عربی ہے سر، یہ جو جس طرح عرب تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، جوش، جذبہ، ولولہ، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا دل جیت لینے والا انداز. اور پھر اس کے پاس عربی جیسی زبان اور اس فصیح و بلیغ اور اس کا انداز، یہ مل کے جو ایک شان خطابت آتی ہے. اور تیسری چیز ہے ذہن ہندی، فکر، فلسفہ، حکمت، وزڈم. آج کے حالات کے مطابق وہ جو بھی آپ سوشل تھاٹ کہیں یا عمرانی سوچ کہیں تو اس کے لیے ذہن ہندی. ویسے تو مطلب مغربی فلسفہ تو سارا یونان سے اسی کو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال فلسفے کے جو مراکز رہے ہیں اس میں مصر ہے، ایران ہے اور ہندوستان. یہ تو بہت قدیم تہذیب ہے یہاں کی، اور اس میں خاص طور پہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ. تو ذہن ہندی، تو گویا ان تینوں کے کمبینیشن سے وہ حزب اللہ وجود میں آئے گی. تو اب اگر آپ دیکھیں نا تو جو احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی، تو وہ تو عربی ہی ہوگی نا. اور اب اس کو مدد کہاں سے ملے گی؟ خراسان سے ملے گی. تو خراسان پھر مجموعہ ہو گیا 2 چیزوں کا، ذہن ہندی اور شکوہ ترکمانی کا. تو یہ چیزیں تو پھر ابھی تو یہ علیحدہ علیحدہ تیاریاں ہو رہی ہیں نا، پھر یہ مرج ہوں گی. یہ ایک پروسیس ہوگا جس کے نتیجے میں مرج ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑی تبدیلی کا معاملہ ہوگا. یعنی سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو چینج کا پروسیس ہے وہ انیشیٹ ہو گیا ہے اس فتح سے؟ جی.
اور یہ اللہ کی طرف سے ویسے اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتیں یاد ہوں تو وہ تو 400 سال سے ایک ارتقاء کا عمل چل رہا ہے. وہ ذہن ہندی بروئے کار آ رہا تھا نا کہ آپ علم میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک نیا جو ہے نا وہ ایک کہنا یہ چاہیے کہ آج کے دور کے لیے نظام اجتماعی کیا ہو اس کی تشکیل کر رہے ہیں. بالکل. قرآن سے جو وابستگی لوگ قرآن کی طرف رجوع ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی ایک اعتبار سے تو یہ اسی کا امپیکٹ ہے نا. ویسے بھی جو افغانستان کی یہ ساری جو صورتحال ہے اگر آپ اسے تسلسل مانیں تو یہ تسلسل ہے فکر شاہ ولی اللہ کا. اگر آپ اس سے نہیں ان کے پوتے تھے نا شاہ اسماعیل شہید جی. کہاں وہ کدھر سے گزرے؟ اسی افغانستان سے گزرے. تو کچھ اثرات بھی تو چھوڑے ہوں گے نا تحریک شہیدین نے. اور آ کے کہاں شہید ہوئے؟ بالا کوٹ کے مقام پہ شہید ہوئے. تو یہ یعنی 1831 تو اب ہمیں 2021 میں تو یہ جو 190 سال پہلے جو کچھ ہوا ہے تو وہ یعنی اسی سے دیوبند کی تحریک نکلی. آپ تبلیغی جماعت کی تحریک کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو یہ جتنی بھی آپ کے یہاں جہادی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں تو آغاز تو وہاں سے آپ اسے کریں گے. تو اس لیے یہ کوئی اچانک وقوع پذیر ہو جانے والا واقعہ نہیں ہے. اس کی بھی جو ہے نا قدرت نے صدیوں نشو نما کی ہے تو اب جا کے یہ وقوع پذیر ہوا ہے. یہ سر اچھی ڈائمنشن آپ نے سامنے لائی. ایک طرف تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایک جماعت ہے افغانستان کے اندر جس نے ایک جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئی، لیکن اس کا بگر پرسپیکٹو جو آپ نے سامنے رکھا وہ تو ہے کہ اللہ کا ایک سسٹم اور پروسیس ہے جو اپنی جگہ چل رہا ہے اور اس پروسیس کا پارٹ ہے کہ یہ جو فتح ہوئی جی. اور وہی کنٹینیو ہوگا. تو سر اسی سے اگر ہم کیونکہ اب ہم چلے جاتے ہیں تھیولوجی کی طرف، ظاہر ہے اس میں احادیث ہیں، احادیث کی روشنی میں ہم بہت ساری چیزیں اپنے سامنے ان کی منظر کشی کر رہے ہیں. تو سر اس پروسیس میں پہلے تو امیجیٹ ریجن تو ہمارا اپنا ہے جس میں انڈیا، پاکستان اور یہ بھی ایک کشمیر کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ جو چینج ہوا ہے اس کا پھر یہاں پہ آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جب ہمیں کچھ غزوہ ہند کی بھی ظاہر اشارے ملے ہیں اور کشمیر کانفلکٹ ہمارے سامنے ہے. تو پھر یہ اسپل اوور ایفیکٹ اور یہ جو پروسیس آف چینج ہے یہ ادھر کیسے آئے گا اور ظاہر آگے کیسے جائے گا؟ تو دیکھیں حتمی طور پہ تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے. کچھ اگر احادیث ہوتی بھی ہیں تو زیادہ تر کنایتاً باتیں کی گئی ہوتی ہیں. وہ آپ حتمی طور پہ ان کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ جو پیشن گوئیوں کی باتیں تو اکثر شاعری کی زبان میں ہیں. وہ بھی کوئی یعنی جس طرح ہم چیزوں کو نریٹ کرتے ہیں اس طرح نریٹ نہیں کی جا سکتی. یہ چیز اندازے ہی غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو اب ہم اگر اس کو ان چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ویسے حالات و واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی واپس وہاں چلتے ہیں کہ اس کا ایک امپیکٹ تو لازمی آئے گا. یہاں پہ بھی کچھ خربوزوں کو رنگ آئے گا، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اس سے اور یہ پری میچور ہوگا. سر آپ کی وہاں یہاں کوئی تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بس وہ جیسے لال مسجد والے کھڑے ہو گئے تھے ایسے ہی کچھ لوگوں کو جوش چڑھے گا اور چڑھ جاتا ہے نا کہ جب ایک نے منزل حاصل کر لی تو اس نے تو منزل حاصل کر لی، وہ اس نے کوئی پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی تھی. آپ نے دیکھا بھائی وہ پہنچ گیا تو آپ نے ویسے ہی چھلانگ لگا دی، کوئی تیاری کیے بغیر ہی چھلانگ لگا دی. تو کچھ لوگوں کو یہ والا بخار چڑھے گا، یہ چونٹیوں کو پر لگیں گے. تو اب آگے یہ ہے کہ یہاں تو بڑا مضبوط یعنی امریکہ تو باہر سے آیا ہوا تھا. یہاں پہ تو آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹیبلشڈ ہے اور بہت ڈیپ روٹیڈ ہے. یہاں کا سیکولر لبرل حلقہ بہت آرگنائزڈ ہے اور معاشرہ بہت حد تک یعنی ان کی سوچوں کے قریب ہے. آپ نے معاشرہ تو تیار ہی نہیں کیا، وہ تو اپنی روایت کی وجہ سے ان چیزوں کے بہت قریب تھے جو اب آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہم تو اپنی ثقافت کے اعتبار سے بہت دور نکل گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو ٹک ٹاکر مخلوق ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پہ ایک بڑا کلیش پیدا ہو جائے گا ود ان سوسائٹی کہ ایک طرف وہ ترقی پسند عناصر ہو جائیں گے اور دوسری طرف یہ جذباتی جو عنصر ہے آپ کا کہ بھئی وہ اگر وہاں اسلام آ گیا تو یہاں کیوں نہیں اسلام آ سکتا. تو یہ ایک چیز چلی جائے گی کلیش کی طرف. اور اس میں اللہ نہ کرے کوئی اگر ظاہر ہے گریٹ گیم ہوئی، کوئی اس میں بڑا پلان ہوا تو پھر ایسے موقع پر انڈیا کی طرف سے دباؤ بھی آ جائے گا. انگیج کرنا ہوتا ہے نا. جن لوگوں نے آ کے اس سچویشن کو سنبھالنا ہے انہیں کہیں اور مصروف کرو.
تو ادھر سے بہرحال مغرب سے بھی خطرہ ہی ہوگا، مغربی سائڈ سے، کیونکہ یعنی اگر یہاں پہ اس طرح کی کوئی ڈویژن وجود میں آتی ہے تو کے پی کے کی بھی روایت تو افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ایک وہ خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو آپ کی جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، وہ تو مصروف ہو جائیں گے سرحدوں کے اوپر، اور اندر خانے آپ یہ کلیش لے کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے یعنی ویسے تو ابھی تو ہم خوش ہو رہے ہیں اور بڑی کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، لیکن مستقبل قریب میں کوئی خوشکن حالات نظر نہیں آ رہے ہمارے اعتبار سے. سر آپ اجازت دیں اس بات کو تھوڑا سا اور مجھے کوئی ادھر اتنی جلدی اسلام آتا نظر نہیں آ رہا. ادھر آئے گا بھی تو فراڈیا اسلام آئے گا، ٹھیک ہے، 2 نمبر اسلام آئے گا اس سیٹ اپ کے اندر اگر آتے ہیں تو. اور یعنی وہ کوئی عادلانہ نظام پر کا نہیں ہوگا، وہ ویسے ٹرخالوجی پروگرام وہی ضیاء الحق والا چلے گا. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ یہاں کے لبرل فورسز بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ان کا یعنی نفوذ ہے، انفلوئنس ہے، پاور کوریڈورز میں وہی ہیں. تو یہ جو آپ کی جتنی بھی مطلب ویسے تو ہم جمہوریت کی تحریکوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب اس سطح پہ آ کے آپ کو دیکھیں گے تو یہ ساری جمہوری تحریکیں بھی اس لبرل سائڈ پہ کھڑی ہوں گی. اور اس وقت لبرلز میں تو بڑی پریشانی ہے، تو وہ تو اسی طرح باربیرین ڈکلیئر کر رہے ہیں طالبان. جی وہ تو یہ تو ابھی تو صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا، ابھی تو برا نام دیا جا رہا ہے. جی تو کل پھر وہ جیسے آپ نے لال مسجد کے ساتھ کیا ہے ویسے اس سے بڑی سطح کی طرف بھی چلتے ہیں. پہلے اس سطح پہ اسے دیکھ لیں تو پھر دنیا میں ایک کار مچ جائے گی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں ہے، یہ ہے، وہ ہے، دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے والا ہے. تو اب اس سطح پہ جا کے دیکھیں تو ایگزیکٹلی جو ہم نے لال مسجد کے ساتھ کیا کہ پہلے فیسیلیٹیٹ کیا، نعرے لگوائے، مبشرات دیں، اور جب وہ پوری طرح انہوں نے نعرے لگا دیے تو پھر جو ہے پرویز مشرف نے جو کیا وہ کیا. تو اس میں خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پریشر کو دیکھ کے یا اپنی کسی اسٹریٹجی کے تحت کہ چلیں جی وہی دکھاوے کا اسلام لے آتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی حرکت کی تو دنیا ہمارے ساتھ وہ کر دے جو ہم نے لال مسجد کے ساتھ کیا تھا. لیکن سر اب تو ریاست مدینہ بن تو چکی اب نہیں، یہ تو خیر ہمارا نعرہ ہے نا وہی والا جو ہم دکھاوے کا نعرہ مارتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری بھی تربیت کا عمل پھر شروع ہونے والا ہے. تربیت بذریعہ قربانی، تربیت بذریعہ آزمائش، تربیت بذریعہ لٹنا اور پٹنا، تو وہ والا کام جو ہے ہمارے سر پہ کھڑا ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں گلگت کے تو قریب تو وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، وہاں سے کشمیر تک ایکسس لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو یہ تو ان کا کلیش شروع ہو جائے گا انڈیا کے ساتھ، ہمارا تو آپس میں ہوگا نا. تو ان کا تو پھر یعنی اب اصل میں اس اعتبار سے دیکھیں، وہ کسی زمانے میں جو قائد اعظم نے بات کی تھی کہ پاکستان کا بننا انڈیا کے فائدے میں ہے کہ اس کو مغرب سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا. بفر زون ہے بھی. ہاں ہمیشہ انڈیا روندا گیا ہے، تو وہ تو آ کے جو اس طرح ماورا النہر سے ہی طاقتیں آئی ہیں. تو اب بیچ میں پاکستان ہے یار، بفر سٹیٹ ہے، تم بچ جاؤ گے. اور بہرحال ابھی تک تو بچا رہا. تو کل اگر پاکستان کمزور ہوتا ہے تو انڈیا کی خیر نہیں ہے. سر مجھے ایک چیز نہیں سمجھ تو پھر غزوہ ہند تو بالکل کچھ اور فورسوں کے درمیان. ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ پاکستان میں افغانستان سے زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ اوپر کی آپ کی جو کور ہے یہ ہے آپ کی لبرل سیکولر کور. آپ اپنے ویسے تو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوم کے اوپر بھی سیکولرزم غالب ہے، عظیم اکثریت کا معاملہ وہی ہے. لیکن یہاں جذبات کی سطح پہ جو ہی ذرا سا وہ ہوتا ہے، وہ رسالت کا مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے کہ کیا بریلوی، کیا شیعہ، کیا اہل حدیث، سب نے مطلب وہ خوش ہیں اس بات پر کہ بھائی امریکہ کو شکست ہو گئی ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر جب اگر وہ جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ، ان کی براہ راست ہوتی ہے، تو یہاں کی عظیم اکثریت ان کی ہمدرد ہو جائے گی. تو مجھے جغرافیہ اس حالت میں انٹیکٹ نظر نہیں آتا. جی سر اسی پہ ذرا ایکسپلین کریں نا کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے وہ ہمیشہ سے اس ملک میں اسٹیٹس کو کی ضامن رہی ہے. ایک نظام جو ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں، مطلب جو نظام نہیں ہے، یا سیکولر کہہ لیں یا ماڈرن انلائٹنڈ نظام کہہ لیں، نہ وہ لبرلزم ہے، نہ سیکولرزم ہے، نہ اسلامزم ہے، وہ کچھ بھی نہیں.
وہ صرف لوٹ مارزم ہے. لوٹ مارزم. اور سر یہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے. اب سر یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً یہاں پہ اس وکٹری کو کلیم کرنے کی ایک پوری ایک لہر دوڑ گئی, یہاں تک کہ مطلب کہا کہ یہ مارخور کی فتح ہے اور یہ ہماری فتح ہے اور یہ سب تو ہم نہیں کیے. تو اب یہ جو ڈائیکاٹمی ہے کہ ایک طرف ہمارا جو اصل کردار ہے جو ہم سب کے سامنے وہ لوٹ مار والا کردار, اور دوسری طرف ہم اس فتح کو بھی اون کر رہے ہیں, تو یہ ہم کیا نریٹو یا ہم کیا آئیڈیالوجی رکھ رہے ہیں, ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ سر جو دنیاوی اعتبار سے سیانے لوگ ہوتے ہیں نا, ورلڈلی وائز پیپل, وہ کسی بھی کانفلکٹ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پلیس کرتے ہیں کہ خواہ یہ والا فریق کامیاب رہے یا یہ والا فریق کامیاب رہے, وہ کریڈٹ لے سکیں. قرآن مجید پڑھیں تو ایسے لوگ ادھر بھی تھے کہ آپ جیت جائیں علم نکم معاکم, ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے, وہ جیت جائیں ہم نے آپ کو بچایا نہیں تھا. دونوں طرف بات فٹ ہے. اور ایک اور بھی ذکر کرتا ہے قرآن مجید انسانوں کا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس پہ اتراتے ہیں. یفرحون بما آتاؤ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور وہ اس بات کو بہت چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں اس بات سے, خوبی ہوتی ہے ان کے دل میں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے. یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جس نے انسان بنائے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جامع ہمیں راس آتا ہے کہ اگر وہ مطلب یہ بھی کوئی انسانی ذہن کی کوئی سطح ہوتی ہے نا, کوئی دم لگا کے بندہ کہیں پہنچ جاتا ہے. میرا ایک وہ جاننے والا ہے تو اس کی عادت ہے وہ تھوڑا نشہ وشہ کر لیتا ہے. تو ایک دن کسی کیفیت میں تھا, وہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مسلمان اس وقت مسکنت کا شکار ہیں اور ذلت کا شکار ہیں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کو نظر نہیں آتا, ساری دنیا محنت کرتی ہے, جاپان کاریں بناتا ہے, کوئی جہاز بناتا ہے, اڑاتے اور چلاتے ہمیں. تو مطلب آپ نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے, اسی لیے میرا خیال ہے جہاز کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا, وہ مطلب بہت بلندی پہ بندہ چلا جاتا ہے اور بہت اوپر سے جا کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے. آپ کچھ ہو جائے اور آپ یہ یقین کر لیں یہ خود ہو, نہیں ہم نے کیا, علی کل شیء قدیر آپ ہیں نا. تو آپ کے اب دیکھیں اس معاملے میں ہمارا کردار کیا ہے, گھناؤنا کردار ہے. یہ اصل بات ہے سر. ٹھیک ہے, شاید اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ ہی اچھلنا پڑ رہا ہے. یعنی ایک تو بزدلی ہوتی ہے نا سر, وہ تو اور چیز ہوتی ہے. بزدلی تو چلیں آپ کا جیسے دل بنایا گیا ہے ویسے ہی آپ ہیں, لیکن اب کیا لفظ استعمال کیا جائے. ابو جہل بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس کی کسٹڈی میں کسی بندے کو کوئی دوسرا ہاتھ بھی لگے. ٹھیک ہے, سفیر کیا چیز ہوتی ہے, یعنی آپ کی یہ جو سبب بنا غزوہ تبوک کا, اس کا آغاز اگر آپ دیکھیں تو ایک سفیر کا قتل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر قتل کیا گیا. جس سفیر کو آپ نے قبول کر لیا اس کو یوں بے عزت کر کے نکال دیں, یہ کوئی اقوام عالم میں کوئی غیرت مند قوم یہ کام کر سکتی ہے؟ ملا عمر نے اپنی حکومت ختم کرا دی کس بات پہ؟ کوئی سفیر نہیں تھا, مہمان تھا. اس نے کہا جی ہم نے پناہ دی ہوئی ہے, ہم نہیں حوالے کر سکتے. ہم نے تو ریکگنائز سفیر, مسٹر ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی, ساتھ یہ بھی کہا. اور وہ جن بےغیرتوں کے حوالے کیا انہوں نے ان کے سامنے اس کے کپڑے اتارے. آپ جو آپ کے پاس سفیر تھا, یہ اس کی انسلٹ ہے یا آپ کی انسلٹ ہے؟ بالکل, یہ سب کیا اور پھر ہماری فتح ہے. سر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ آج بھی امریکیوں کے پاس ہے. سر یہ بھی اس سے بھی آگے نا, کتنے ہم نے اپنے جو ہے نا وہ جوان ان کی زندگیاں جیرن کر دی, ان کو معذور کر دیا, گم کر دیا, کوئی ملے ہی نہیں, کس دریا میں پھینک دیا, کچھ پتہ نہیں. یہ سب کس کے لیے کیا؟ 3,500 کے قریب مسنگ پرسن. ٹھیک ہے, 4,000 تو پروین مشرف صاحب نے خود کہا نا میں نے بیچے ہیں. جی, تو یہ ساری آپ ان کی مدد کر رہے تھے. اس طرح کی جاتی ہے مدد.
اور یہ آپ ابھی یہ پروپیگنڈا کر کے یہ بھول جائے گا. اس سے بہت آسان ہے کہ آپ کہیں یار ہم سے غلطی ہوئی. بالکل یہ پتہ لگے گا کہ ہاں آپ نے ندامت ہے. ہاں آپ کو یہاں تو کوئی ندامت کے آثار یہ ہے کہ یس فاتح ہیں. ہاں. تو سر ان دینی جماعتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یہاں بیٹھ کے اب اس فتح کو اپنی فتح اور اس کے بعد اس آئیڈیالوجی کے اسپریڈ کو اپنا مشن بنا کے تو اب کھڑی ہیں میدان میں اور ایک دم ایک یو ٹرن ٹائپ سیناریو نظر آ رہا ہے؟ سر دیکھیں اس وقت اصل میں ہماری دینی جماعتوں کا پچھلے 30-40 سال میں ایک مسئلہ بن گیا ہے. یہ ساری اپنی دینی کام ایشو بیسڈ کرتے ہیں. اصل دینی کام چھوڑ دیے. اب کوئی ایشو آتا ہے, مطلب وہ کوئی سلمان رشدی کا ایشو آ گیا, کوئی توہین رسالت کا کہیں اور فرانس کا ایشو آ گیا, کسی نے کارٹون بنا دیے, تو ان کی ساری یہ چیز چلتی ہے اس پہ. کوئی عوام میں کوئی جذبات جو بھی پیدا ہو گیا اس کو لے کے کھڑے ہو گئے, تو وہ ذرا ہم نے کام کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ایک دل کے بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ پبلک اوپینین, جی اس کے مطابق جو پبلک اوپینین ہے اسے چینج کرنے کی نہیں, اس کے مطابق ناراضان ہونا, تاکہ اس لہر پہ سوار ہونے کی کوشش کرنا. جو عوام میں لہر پیدا ہوئی ہے نا اس کی سواری کی خواہش, یہ ہماری سیاسی جماعتوں میں ہوتا تھا. اب وہ کچھ میچور ہو گئی ہیں, وہ تو اس طرح کی چیزوں میں نہیں اتنا انوالو ہوتی, لیکن یہ ہماری مذہبی جماعتیں اس پہ سواری کی کوشش ضرور کرتی ہیں. تو اس کے تحت کچھ باسی کڑیوں میں ابال آ جاتے ہیں اور آئیں گے بھی آگے, کیونکہ ایک پبلک اوپینین بن گیا ہے. لیکن یہ کوفیوں کا اوپینین بنا ہے. ابھی ہم نے محرم بھگتائی ہے نا, وہ محرم ہی میں بنا ہے. خط تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بہت آئے تھے, لیکن ابن زیاد آیا تھا تو وہ سارے یو ٹرن مار گئے تھے. تو جب حکومت نے آنکھیں دکھانی, جب وہ سارا کچھ قوم آپ نے تیار کی ہے قربانی کے لیے, تو قوم تو تیار نہیں ہے, تو جب وہ سختیاں آئیں گی تو پھر آپ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے. تو یہ بھی تو امکان ہے کہ یہ ساری سچویشن کریٹ اس لیے کی گئی ہو کہ چونٹیوں کو پر لگیں, وہ بلوں سے نکلیں, تو پھر اس کے بعد سنبھالا جائے. سر دشمن تو بہت سیانا ہے, وہ تو پوٹینشیل جہاں دیکھتا ہے تو اس کو پری ایمپٹیو اسٹرائک کرتا ہے. تو شاید یہاں بھی کچھ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے جس کے لیے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی تیاری ہے. پوٹینشیل بھی ہے. پھر یہ ہوتا ہے نا جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا, تو ایک یعنی طویل وقت تک کے لیے پھر کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی. جس طرح لال مسجد والے واقعے کے بعد یعنی اس کے بعد مدارس لیٹ گئے. جی. پھر پیغام پاکستان بنوانا آسان ہو گیا. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, خدشات کے درجے میں ہم سمجھ رہے ہیں. ویسے جب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ والی چیز آگے اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے تو ہو سکتا ہے اسی کام میں اللہ خیر پیدا کر دے اور چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں. لیکن ابھی تو اس میں یہ بہت ہی یعنی قبل از وقت ہے, اور آگے اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں وہ بھی کوئی یعنی ایک سے زائد کئی امکانات ہیں کہ وہ ایک پبلک اوپینین بنے. کوئی نیاز یا الک آ جائے, چائنا ماڈل کی خلافت آ جائے. اب ایک چیز افغانستان کے لیے تو ٹھیک ہو سکتی ہے, جیسے کہ انہوں نے اپنی شورا کا نظام بنایا ہے, وہاں پہ وہی شورا چل سکتی ہے. آپ اس طرح کی شورا یہاں پہ بنائیں گے, یہاں پہ ملک ہی ٹوٹ جائے گا, نہیں رہے گا. جو صورتحال اسی کو کہتے ہیں نا ہم سوشل تھاٹ, اسی شے کا نام ہے کہ اللہ نے بتایا مشورہ کر کے فیصلہ کرنا ہے. اب ایک مشورے کا طریقہ وہ عرب میں تھا, وہ آج بھی قابل عمل ہو سکتا ہے افغانستان میں, وہی بالکل. لیکن وہ آپ پاکستان میں لے کے آئیں گے تو نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں کا اثر اور ہے, یہ اور زمانے کا ملک ہے, یہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. وہاں پہ قبائلی نظام ابھی تک انٹیکٹ ہے, یہاں پہ تو نہیں ہے, تو یہاں نہیں چلے گا. یہاں پہ پھر یہ کہ جو مقابل فورسز ہیں تو کلیش ہوگا, تو ملک آپ کا اللہ نہ کرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو سر پھر اس چیز کی مطلب کتنا یہ ممکنات میں سے ہے کہ جہاں پہ اتنی اسٹرانگ لبرلز کا ایک سیٹ اپ موجود ہے, اور اوور آل بھی جو معاشرے کی جس طرح آپ نے کہا کہ جو رجحان ہے وہ کچھ حد تک لبرل ہی ہے, تو اس میں ایک اسلامی خلافت ٹائپ سیٹ اپ آ جائے,
حالانکہ وہ اسپرٹ میں جینوین نہ سر ہو، ہمارا جو یہاں کا لبرل ہے لیکن لایا جائے چائنا ماڈل کی جو آپ نے بات کی. وہ بھی ملک توڑے گا، چائنا ماڈل ملک توڑے گا، یہی میں بتا رہا ہوں. کیونکہ سر میں اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں ریاست مدینہ کے ساتھ، جو وہ ریاست اور وہ مدینہ پوری ایک سر ایک تھاٹ پروسیس تو آپ دیکھیں ٹریگر کیا وہ کر رہے ہیں لیکن وہ اس ملک میں چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہمارے ملک کا لبرل ہے نا، یہ یعنی یہ کوئی جسے کہتے ہیں ایتھیسٹ نہیں ہے، یہ اس طرح کے لبرلز نہیں ہیں. ان کے سامنے جو اسلام کا، ان میں ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں اور وہ ان کو غلط استعمال کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے، لیکن وہ محدود چاند ہیں. جو اکثر و بیشتر یہاں کا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ خوفزدہ ہے آپ کے اسلام سے، اور وہ جس طرح کا نقشہ آپ نے اسلام کے پیش کیے ہیں اس سے ڈرتا ہے وہ، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اپنی آزادیوں کے پر قدغنیں لگنے. آزادی یہاں پہ میں جمہوری آزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دوسری طرح کی بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا یاشی طبیعت والی، تو ان کو بھی ایک لگتا ہے یار کہ پابندیاں لگ جائیں گی تو زندگی کی رنگینیوں میں کمی آ جائے گی. تو اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن یہ ایک قومی سوچ رکھتے ہیں، نیشنلزم کا جذبہ ان کا بڑا وہ ہے، وہ اسلامی نیشنلزم. ٹھیک ہے. وہ اپنی ایک اس کی اپنی ڈائنامزم ہے. سروے جب کراتے ہیں سر 80% جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں. ابھی میں وہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ نئے والے طالبان لوگ آئے ہیں تو جب ابھی اوپر سے کوئی لائن نہیں آئی تھی، اور اوپر سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی یعنی اداروں کی طرف سے کوئی لائن آئی ہو سکتا ہے آئی ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک انٹیلیجنشیا بھی ہوتی ہے نا جو پھر پینیٹریٹ کرتی ہے. تو جب ادھر سے کوئی لائن نہیں آئی تھی تو آپ کے یہ لبرل نظر آنے والے بہت سے حضرات کریں یار بڑا ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، دیکھیں نا یہ امن ہو گیا، فلانا ہو گیا. تو ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لبرل ہیں، لیکن وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کا وہ سوشل جسٹس والا تصور سامنے لے کے آئیں گے تو پھر ان لوگوں کی حمایت بھی آپ کو ملے گی، پھر سوسائٹی مجتمع ہو جائے گی، پھر کلیش کا امکان نہیں ہے، پھر کسی کو سازش کرنے کا موقع اگر ملے گا تو ناکام ہوگا، کیونکہ اکثریت اس کے ساتھ کیا بلکہ کوئی معتدب اقلیت بھی نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ وہ چائنا ماڈل کو اسلام کے نام پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو ریزسٹنس ہوگی، وہ تو جبر ہوگا، وہ تو جبر ہے، وہ پھر بہت بڑی خطرناک چیز ہو جائے گی، یہ ٹریپ ہوگا ہمارے لیے. اور سر اس سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بچنا چاہتے ہو، آپ خود گیم کا حصہ ہوں تو کیوں بچیں گے؟ ڈیسیژن میکنگ میں نے تو نہیں کرنی نا. سر ہم دو سطحیں دیکھ لیتے ہیں نا، ایک تو سازش کی سطح جو عالمی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ادھر بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وہ ایلیٹ کا طبقہ ہو سکتا ہے، یا وہ ایک نیٹ ورک ہو سکتا ہے جو اس سازش کا پارٹ ہے. ایک عوام ہے جو جھاگ اور پانی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب بچنے کے ڈیسیژن میکنگ تو عوام نے نہیں کرنی نا، یہ تو کہنے کو عوام کی حکمرانی ہے نا، عوام کی تو نہیں ہے نا. تو جنہوں نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے وہ ہی طے کر کے بیٹھے ہوں کہ بھائی کوئی وہاں اگر مسٹر ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس ملک کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اوور فار ایور ہو سکتا ہے کہیں اگر اس طرح کی بات ہو گئی ہو تو پھر تو وہی ہوگا جو اس پروسیس کو تیز کرے گا. لیکن اگر کسی کو ملک سے ہمدردی ہے، محبت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی عزت اسی کے ساتھ ہے، تو اسے دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. اس دور میں عوام کی مرضی کے خلاف کتنی ہی طاقت آپ کے پاس کیوں نہ ہو، آپ ملک نہیں چلا سکتے. موٹی سی بات ہے. تو اسلام، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ملک کو مستحکم اسلام کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اسلام آپ کو وہ لے کے آنا ہوگا جس سے عوام راضی ہوں. راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھ کر کے بھائی یہ شریعت کا یہ حکم نافذ کریں یا نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے فائدے ان تک پہنچے ہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے اصول پر عمل ہو، وہ خوشحال ہوں، روٹی کپڑا مکان انہیں ملے، بلکہ تعلیم اور علاج انہیں ملے، انصاف انہیں لگے کہ یار یہ اسلام نے آ کے ہمیں تو مالا مال کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو عزت ملے. یہ نہیں کہ آپ کے پولیس والے ان کو لتر مار رہے ہوں یا مولوی مار رہے ہوں. ایک ہی بات ہے نا، پولیس والا مارے یا مولوی مارے، اس کی توہین تو ہو گئی جس کی وہ ہونی ہے. تو لوگوں کو عزت احترام دیا جائے، ان کے حقوق کا پاس کیا جائے، ان کو یعنی آپ لگے کہ آپ سرو کر رہے ہیں، انہیں محسوس ہو
کہ ہمارے خادم ہیں. ویسے نام خادم اعلیٰ رکھنے سے نہیں فائدہ ہوتا, وہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے, وہ نظام لے کے آنا پڑے گا, پورا اوپر سے لے کے نیچے تک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنانا پڑے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ پھر بے شک ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے, آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے, یہ اس کی مخلوق ہے, الخلق و عیال اللہ ہے. آپ ان پر ظلم کر کے کیسے بچیں گے؟ ہاں, ان کے ساتھ آپ کا رویہ ہمدردانہ ہو, رحمت والا ہو, ربوبیت والا ہو, کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے, تو اس کی ان صفات کو آپ جو ہے اطلاق کریں ادھر, تو پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل لے آلیں. تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, وہ تمہارے ساتھ اس کی مدد شامل ہو جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور وہ نہیں ہے تو پھر اپنے انجام کی طرف ہی بڑھنا ہو. بے شک. تو اسی تناظر میں پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں اور رکھنی چاہیے کہ یہ جو طالبان کو فتح ملی ہے تو یہی کردار ان سے اب توقع کیا جاتا ہے کہ وہ جو جینوین حقیقی, وہ ان کے ہاں تو نظر آ رہا ہے, یا تو بہت اچھی طرح ان کی وہ یہ نرچرنگ ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے میں نہیں جانتا, لیکن ان کے ہاں ابھی تک یہ نظر آتا ہے کہ ان کو یہ ویژن, یہ سمجھ آ گئی ہے, اور یہ خوشی کی بات ہے. اس میں جو ہماری خوشیاں ہیں نا, ایک تو یہ کہ جی ایک بڑے عرصے بعد مسلمانوں کو کوئی فتح ملی ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. دوسری جو خوشی کی بات یہ ہے کہ یار یہ بدلے ہوئے لوگ ہیں, صحیح سمجھدار ہو گئے ہیں, اور ان کو وہ تمام ڈائنامکس معلوم ہو گئے ہیں جو کار جہاں بانی کے لیے ضروری ہے. بالکل, انہیں کار جہاں بینی بھی ہے, بھا گئی ہے, دنیا کو بھی سمجھنے لگے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو مطلب یہ ان کے اندر ایک لیڈرشپ کا وہ جو ہے نا وہ صفات نظر آتی ہے, لیکن یہ سب کچھ ان کی اپنی حدود کے اندر ہے. یہاں کی ڈائنامکس کو وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے یہ ایک علیحدہ بات ہے, اور اگر سمجھ بھی جائیں تو ان کو ایڈریس کرنا, اس کے لیے حل پیش کرنا, اس کے لیے جو قابلیت درکار ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ سوسائٹی ہے, اس کے یہ پرابلمز ہیں, یہ اسلام ہے, اس سوسائٹی کے یہ پرابلمز اس اسلام کی مدد سے حل کرنے ہیں, تو یہ کوئی ارے گرے کا کام نہیں ہے, یہ کوئی ایک آدھ آدمی کا کام نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یار یہ ایک بڑا طویل عمل ہے. بالکل, یہ شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا, علامہ اقبال نے اسے کوئی بلندیاں عطا کی ہیں, اس کے بعد بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری محنت اس خطے میں جو کروائی ہے لوگوں سے, تو اس سب کے ساتھ جا کر تو یہاں کا مسئلہ حل ہوگا. اس کی جگہ آپ نے کوئی اور جو ہے نا وہ حل اگر امپورٹ کر لیا, وہ افغانستان سے کریں, چائنا سے کریں یا امریکہ سے کریں, بالکل, تو وہ یہاں پہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا. بالکل. اسی زمینی حقائق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے نا کہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں چلی. بالکل بھئی یہاں کے ڈائنامکس ہو رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ والا نظام آپ اٹھا کے افغانستان میں لے جائیں, اوندا گرے گا. صحیح. امریکہ سے نہیں چلا, اشرف غنی لیٹ گیا. تو ان زمینی حقائق کا اندازہ لگا کے سمجھ کے پوری طرح, اندازہ کا مطلب یہ کہ پوری طرح سمجھنا, تقدیر والا اندازہ, اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس سے اس کا حل تجویز کرنا. یہ اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے دنیا میں. اچھا سر, تھوڑا عالمی منظرنامے پہ آنے سے پہلے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے, جو آپ نے بات کی کہ جو چیز پاکستان میں عوام کے لیول پہ کم سے کم اون کرنے والی بنتی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ فتح ہوئی ہے تو ان کی فتح ہے تو وہ ہم بھی فتح یافتہ ہو گئے ہیں میدان جنگ میں, بٹ اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو نظام جس کی امید ہے ہمیں, وہ جو وہاں پہ آنے جا رہا ہے, ہم اس کو اون کریں, اس کو کریں, کیونکہ اس کا فقدان ہے یہاں پہ. وہ اچھا ایک چیز اور بھی ہے تھوڑی سی, وہ بھی وہ رہ گئی ہے کہ یہ تو سہولتیں دیں گے تو پھر تو نورون علی نور ہو جائے گا, وہ جو میں نے ابھی گنوائی ہے. جی, اس وقت عوام اس پر بھی راضی ہے کہ یار یہاں پہ جو ظلم ہے, جو زیادتی ہے, جو تھانے کچہری کا ماحول ہے, جو ہماری عدالتوں کی صورتحال ہے, بالکل, اس سب کو دیکھ کے تو آپ ذرا سوچیں نا, وہ آپ کو کتنا مطلب جنت کی نظر آتی ہے. بالکل, کہ یار ادھر جرم ہوا تو ادھر فیصلہ ہو گیا شام تک, ٹھیک ہوا غلط ہوا وہ بات کی بات ہے, قصہ تو تمام ہوا نا. بالکل. یہاں دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کے دور میں جا کے فیصلہ ہوتا ہے. بندے کو کسی چھوٹے سے جرم میں اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ جیل میں مر جاتا ہے, اس کے 10 سال بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہ تو یہاں کا حال ہے. ویسے ہم سویلائز لوگ ہیں. بالکل.
دراصل اس میں تو ہمارے اس صورت کو دیکھ کے وہ یہ بھی غنیمت ہے یار کہ یہاں کا سسٹم کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ایک وقتی ریلیف ہے. اصل میں جب تک آپ وہ سوشل جسٹس لے کے نہیں آئیں گے تب تک آپ ایک فلاحی ریاست نہیں بناتے اس کو، تو استحکام نہیں مل سکتا. اب سر اس کو ہم تھوڑا سا پھر حدیث کے بھی کانٹیکس میں اور عالمی منظر نامے کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک پروسیس آف چینج ہے جس کو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ کا بلڈوزر چلنا ہے، تو وہ جو بلڈوزر چلنا ہے اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹ آنا ہے، تو اس ٹرننگ پوائنٹ میں ایک تو ہمارا کردار، ٹھیک ہے، نظام کی تبدیلی یا نظام کو لانا ہمارے اوپر انفرادی طور پہ ہر بندے کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرے. جو ہمارا موجودہ حال ہے وہ تو ہے، لیکن اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، وہ بھی شدید گھبراہٹ کا شکار ہے. حالانکہ ایونٹ افغانستان میں ہوا ہے، وہ گھبراہٹ کا شکار ہے. ویسٹ کا تو چلیں جو نیریٹو ہے وہ ہے. تو یہ جو پورا ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کی خدشات ہیں کہ یہاں پہ انتشار ہو، خاص طور پر اگر جبری نظام آیا، تو اس کا پہ فردر اسپل اوور آگے انڈیا ہے. حدیث میں ہمیں کچھ غزوہ ہند کے بارے میں بھی ملتا ہے، مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائزڈ ہے، وہاں پہ بھی بہت ساری ایونٹس ہو رہی ہیں. تو یہ پھر بگر پکچر کیا ہے اور اس میں پھر وہ سر ویسے تو اس کے لیے شاید کئی پروگرام درکار ہوں کیونکہ وہ ساری احادیث سامنے رکھنا یہ وہ، لیکن ہم اسے مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بغیر کسی حدیث کا حوالہ دیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ابھی جس فکر کی ہم بات کر رہے تھے، جس سوشل تھاٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہ جو یہاں پہ کئی دہائیوں کے عمل سے بلکہ صدیوں کے عمل سے جو مرتب ہوئی ہے وہ ضائع ہونے کے لیے نہیں ہوئی ہے. ایک بات، جو 1947 میں ملک آزاد ہوا اور پھر یہاں ایک عسکری ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا اور اس کے ساتھ جو ایٹمی طاقت دے دی، یہ بھی ضائع ہونے کے لیے نہیں دیا. ٹھیک، کرنے والوں نے یہ سب کس مقصد کے لیے نیتوں سے کیا اس سے مجھے غرض نہیں ہے، اس کے پیچھے کس کی فیسیلیٹیشن ہے مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے. میں نتیجے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. یہ بھی سب ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی دشمنوں کے ارادے ہوں بے شک ہوں، یہ تابوت سکینہ ہے ہمارا، یہ کچھ کھو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اللہ کے اپنے پلانز ہیں، اپنے پلانز ہیں. اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو ایک پوٹینشیل افغانستان میں تھا، دنیا نے ٹل لگا لیا تو اس کو وہ نابود نہیں کر سکے، وہ سروائیو کر گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے مستقبل میں یہ اکٹھا ہوتا نظر آ رہا ہے. جب یہ اکٹھا ہوتا نظر آ، اچھا اس میں جوڑ لیجئے کشمیر کو بھی، ٹھیک ہے، ان کو بھی 70 سال ہو گئے جدوجہد کرتے ہوئے، قربانیاں دی ہیں. ہمارے والے کشمیر والوں کو چھوڑیں چلیں، لیکن جو اس طرف والے کشمیر والے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو تب ہندوستان پرابلم میں ہے نا، اسے 10 لاکھ فوج وہاں رکھنی پڑی. تو یہ سارا مل کے تو جو ایک نقشہ بنتا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان ٹھیک ڈر رہا ہے، بہت ٹھیک ڈر رہا ہے. اب چلے جائیں آپ مشرق وسطیٰ میں، تو وہاں پہ جو بھی بے یقینی کی صورتحال ہے، جو حکومتیں مطلب وہاں بھی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں. ادھر اسرائیل کے جالانا عزائم ہیں. تو بس ایک حدیث وہ جو ہے نا جس میں دو لشکروں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے. ایک وہ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے دجال سے لڑیں گے، اور دوسرے وہ کہ جو ہندوستان کے خلاف یلغار کریں گے، جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سائملٹینیسلی ہوں، ایک ہی حدیث میں ذکر ہے تو ہو سکتا ہے بیک وقت ہو. تو ادھر یہ سارا کھچڑی پک رہی ہے آپ کے سامنے، ادھر وہ کھچڑی پک رہی ہے. اب اس میں وہ چیزیں جمع کر لیں کہ وہ جو فائنل سٹیج ہوگا وہ اب کب آتا ہے، یا اسی کے درمیان آتا ہے، کہ اسی خطے سے فوجوں نے جا کے تو وہاں کی لیڈرشپ کی بھی مدد کرنی ہے. تو یعنی یہ سارے حالات اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج تیار کر لی ہے، اس کے لیے حالات بنا لیے ہیں، علیحدہ علیحدہ کیا، اب اس کو جوڑنے کا عمل باقی ہے. پارٹس میں تیار ہو گئی ہے، اب اس کا جوڑ ہوگا. اچھا، اب اگر آپ اسے چلیں، آپ کو ذرا بعض لوگوں کو حدیثوں سے وہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے. رسولوں کا کام میں سے ہے مستقبل کی خبریں دینا، خوشخبریاں دینا اور خبردار کرنا. کل کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو کل کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، آخرت کی بھی دیتے ہیں تو دنیا کی بھی دیتے ہیں. تو اگر دنیا میں مسلمانوں پر کوئی بہتر آنا ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں، اور برا آنا ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں.
تو یہ کوئی مطلب کہانیاں نہیں ہیں. لیکن میں دوسری طرف سے آتا ہوں. اگر یعنی آپ کے سامنے حالات ہیں یہ ان دونوں خطوں میں آپ کو یعنی یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک پروسیس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے 9/11 سے. 9/11 سے بھی پہلے سر 90 سے. بالکل ٹھیک ہے. ورلڈ آرڈر کے نعرے کے ساتھ ہی. صحیح. ٹھیک ہے. وہ المحارب تھی, جنگوں کی ماں تھی نا, تو اب انڈے بچے دے رہی ہے. تو ایک طرف تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عمل ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ جو اس وقت دنیا میں امریکہ تو ہے جو بڑی بلا ہے, لیکن یہ جو نیا ہمارے پاس جو ہے نا پڑوس میں جو بڑی بلا تیار ہو رہی ہے وہ تو ابھی نئی چیز ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی بلا ہے. ٹھیک ہے. وہ نہ اس کی ٹیکنالوجی کا ہمیں پتہ ہے, نہ اس کی طاقت کا ہمیں پتہ ہے. بس کوئی وہ جو کچھ بھی ہے اپنے وہ کبھی ظاہر ہوگا تو پتہ چلے گا. تو سر جنگیں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ دنیا میں فتنہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ وہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, یہ سونے چاندی کے ڈھیروں پہ ہوتے ہیں, وسائل پہ ہوتا ہے نا. چلیں ہم اس کو وسائل. جی بالکل. آج سب سے بڑی شے کیا ہے جی؟ آپ کی انرجی ریسورسز ہیں. بالکل. وہ کدھر ہیں دنیا میں؟ آج کس کے قبضے میں؟ کون خواہش مند ہوگا کہ اس کے قبضے میں آ جائیں؟ تو وہ خود اگر لڑے تو کسی کے کام جوگے نہیں رہیں گے, نہ اپنے جوگے, نہ دنیا کو تباہ و برباد ہو جائے گی. تو انہوں نے پراکسیز ہی لڑانی ہے نا. تو یہ تو اب سر بالکل یعنی نوشتہ دیوار ہے. بس اس کا بلکہ یہ کہ اگر کوئی سمجھ سکے تو آغاز ہو چکا ہے. کھچڑی نہیں پک رہی ہے, آغاز ہو چکا ہے. ایک نئی گریٹ گیم بالکل شروع ہونے جا رہی ہے. شروع ہو چکی. بالکل. تو سر ہمارے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک نئی طاقت ایمرج کر کے آئے گی. جیسے ایک جنگ عظیم نے ایک طاقت کا خاتمہ کر دیا, دوسری جنگ عظیم نے نئی طاقت کو پیدا کر دیا ہے. تو یہ والی تو جنگ اعظم ہوگی نا. لیکن سر پھر یہی ہے کہ کون بنے گا حکمران. بالکل. لیکن ہمارے لیے بھی تو جو پیشن گوئی ہیں اس میں بہت امید ہے, اور ظاہر ہے آگے اسلام کا غلبہ ہونا ہے پوری دنیا پہ. تو مطلب ایک امید کی کرن اور پازیٹیوٹی تو ہے ہمارے لیے, ہمیں تو ادھر بھی نظر رکھنی چاہیے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, اس نے ہمیں اگر وہ برے دن دکھائیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا آغاز بھی دیکھ لیا. بالکل. اس عمل کا آغاز بھی دیکھ لیا. بہت بڑی سعادت کی بات ہو گئی ہے. بے شک. تو سر ہم اس کو ریپ اپ کرنے کی طرف چلتے ہیں. تو عملی طور پہ یہ فتح اللہ نے دی اور ہم اس کا بڑا شکر گزار ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلمان کی فتح سب کی فتح ہے, اور جس جبر سے وہاں پہ نجات ملی تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے بہت شکرانے کی بات ہے. لیکن سر اہلان پاکستان کے لیے, ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے, اب اس سارے منظر نامے میں اس وقت اصل کرنے کا کیا کام ہے؟ تھوڑا سا میں پہلے والے کو بھی وہ کہہ دوں کہ جیسے وہ ہم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہماری فتح ہے, وہ جو میں نے کہا کہ بس کریڈٹ لینے کا چکر ہے جی. تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ جی وہ ہم نے منصوبے کے تحت نکلے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ کہ امریکہ کسی بڑے گیم کے تحت پیچھے ہٹایا فلانا ٹھیک ہے. امریکہ کو شکست ہوئی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں شکست کا جو ہے نا وہ وارث ساتھی کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ یورپ والے بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں آ رہے ہیں, امریکہ سب کو شکست ہوئی ہے. وہ جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی ایک تہذیبی ٹکراؤ تھا, وہ پوری تہذیب شکست خوردہ ہوئی اور اس کی ساری فورسز نے منہ کی کھائی ہے. الحمدللہ. اب آ جائیں اپنی طرف سے, ہم نیچے سے اوپر چلتے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. پہلی بات ہے ہم نے کامیابی کی بات کی, یہ دن اللہ نے دکھا دیا, بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٌ. یہ تو اخرا ہے, سیکنڈری ہے. اصل میں تو وہ ہے, تو وہ ہے دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے پہ. تو ایک فرد کو تو یہی کام کرنا ہے, ہم خود دین پر عمل کریں, شریعت کی پابندی کریں, اللہ والے بنیں, ربانیین بنیں. تو اب ہم وہ فتح دیکھیں نہ دیکھیں ہم کامیاب ہیں. لیکن وہ ربانیین بننے کے لیے ہمیں ہدف وہی رکھنا پڑے گا کہ ہم نے دین غالب کرنا ہے. ربانیین بننے کا مطلب یہ نہیں کہ میں سجدے ہی میں سر رکھوں,
وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کتنے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ شامل ہو کے بڑے اللہ والوں نے، بہت رب والوں نے جنگیں کی. تو اللہ والے بننے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، تب آپ اللہ والے ہیں. سجدے کرنے سے اللہ والے نہیں ہو گئے، اللہ کے لیے سب نچھاور کرنے والے بن جائیں تب آپ اللہ والے ہیں. بلکہ وہاں پہ آتا بھی ہے وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. تو جو لٹ جائے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، صبر کریں، تو یہ اللہ والے ہیں. انہی کو کہا گیا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ کے، اللہ ہی کی طرف جائیں، یہ اللہ والے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تب یہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ والے ہیں، تب اس مصیبت کو جھیل لیتے ہیں. تو بلکہ یہ کہا نا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی عنایات ہیں، ورحمہ مہربانیاں ہیں، واولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اس ہدایت پہ آنا ہے پہلے کہ اب سب کو لٹانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری پھر اجتماعی اس میں بھی نظر آنی چاہیے کہ ہمارے ملک کا جو ایک جیسے ہوتا ہے نا نیشنل ایجنڈا، جی، تو وہ ویسے تو قرآن مجید نے دیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ایک ایجنڈا دیا گیا ہے کہ ہم نے دنیا میں نیکی کو پھیلانا ہے، برائی کا کلا کما کرنا ہے. تو وہ ہمارا ایک مقصد ہے. تو اس کے لیے، اور یہ ملک بنا بھی اسی لیے تھا. اچھا یہ نیکی پھیلانا، برائی روکنے سے مراد ہم اگر وہ چھوٹے چھوٹے میں مچھر چھاننے میں چلے جائیں گے تو پھر تو وہ لڑائیاں جھگڑے بہت ہیں. لیکن اگر آپ اسے اس سطح پہ رکھیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑا عمل بالمعروف کیا ہے، اللہ کا کلمہ سربلند کر دینا، اللہ کا بول بالا کر دینا. جیسے آسمان پر اللہ کی حکومت چلتی ہے ایسے زمین پر قائم کر دینا، یہ سب سے بڑا امر بالمعروف ہے. اور سب سے بڑا نہیں عن منکر کیا ہے، طاغوت کی حکمرانی ختم کر دینا، جو کئی منکرات کا باعث ہے. تو آپ نے تو اس کا کلا کما، اس سے بڑا نہیں عن منکر کیا ہوگا. تو اپنے ملک کی حد تک ہم اللہ کے دین کو قائم کر دیں، اور نہیں ہوتا تو ہم سٹرگل کریں اور اس میں قربانیاں دیں. اور اگر اجتماعی طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دین غالب ہو جاتا ہے تو پھر اگلی بات ہم کر چکے ہیں کہ پھر پورے استقلال کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اوپننگ بھی کریٹ کر دی ہے، تو پہلے کی نسبت اب ہم بہت بہتر پوزیشن میں آ گئے. لیونگ ایگزامپل. تو یہ، اور اس کے ساتھ ہمیں ہماری سروائیول ہے، ہماری یہ گان اسی سے استحکام بھی ہے. تو نہیں تو پھر یہ کہ وہ جو خدشات ہم نے سامنے لائے ہیں تو وہ ان کا خطرات تو پوری طرح موجود ہیں. جزاک اللہ خیر خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی آراء کا اور یہ جو پورا تبصرہ تھا. اور سر اب پروگرام کو ہم ریپ اپ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی. ناظرین، جیسے کہ خالد صاحب نے ابھی بات کی کہ اصل میں جو کرنے کا کام ہے وہ تو یہاں پہ اپنے دین کو اور اس نظام کو اس منہج اور اس لیول پہ لے کے جانا ہے جو کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ہے. افغانستان کے طالبان کی جو فتح ہے اس کو ہم ضرور اون کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں سبق ملتا ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے، وہ یہی ہے کہ قربانی اور استقامت وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا اسٹینڈرڈ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں. تو اس شریعت کو اپنے دل کے قریب رکھنا اور اس نظام کی خواہش کے ساتھ ڈٹ جانا، اصل میں تو یہی پیغام ہے. تو اس کے ساتھ پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.